نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انسان کا باطن کسے کہتے ہیں۔ باطن کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، چھپی ہوئی جگہ، جس چیز کو ظاہری طور پر جلدی سے نہ دیکھا جا سکے اسے باطنی چیز کہا جاتا ہے۔ مثلا انسان کا ایک ظاہر ہے، جیسے آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان، چہرہ، یہ سب کچھ ظاہر ہے، ان کو فوری دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک انسان کا باطن ہے، جیسا کہ معدہ، دل، جگر، گردے، ان کو نہیں جلدی سے دیکھا جا سکتا۔ شریعت کی روح سے انسان کا باطن کیا ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری طور پر بھی گناہوں کو چھوڑ دو، باطنی طور پر بھی گناہوں کو چھوڑ دو۔ اس باطن سے مراد انسان کا دل ہے۔ کیوں کہ انسان جو ایمان قبول کرتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، کانوں سے سننے کے بعد، عقل کو استعمال کرنے کے بعد، زبان سے پوچھنے کے بعد، تو وہ دل سے ہی قبول کرتا ہے۔ کیوں کہ دل مرکز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، بلا شبہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم نیک کاموں میں لگ جائے گا، فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا نافرمان ہو جائے، خراب ہو جائے، تو پھر سارے اعضاء سے نافرمانی ہونا شروع ہو جائے گی۔ الا وہی القلب، غور سے سن لو، وہ گوشت کا ٹکڑا وہ انسان کا دل ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دل مرکز ہے، دل انسان کا باطن ہے۔ اس دل سے بہت کچھ اٹھتا ہے، بہت کچھ ایسا ہے جو پیدا ہوگا اور ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ وہ کیا ہے۔ جو کچھ انسان کے دل سے خواہشات اٹھتی ہیں، خواہشات، جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں۔ اللہ نے خود تقسیم کر دی، ایک کے بارے میں فرما دیا کہ یہ جائز ہے، ایک کے بارے میں فرما دیا کہ یہ ناجائز ہے۔ جو جائز جذبات، جو جائز خواہشات ہیں، انہیں سیکھنا پڑے گا تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں، اور جو ناجائز ہیں انہیں بھی سمجھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ تو یہ اس ڈیٹیل سے معلوم ہوا کہ ان شریعت کی روح سے دین اسلام میں جو انسان کا باطن کہا جاتا ہے، اس باطن سے مراد انسان کا دل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بس باطن جب بھی لفظ بولا جائے گا اس سے مراد انسان کا دل ہوگا۔ اسی طرح جب یہ کہا جائے گا کہ باطنی اعمال کیا ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دل کے اعمال کیا ہوتے ہیں۔ جب کہا جائے گا باطنی احوال کیا ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باطنی یعنی دل کے احوال کیا ہوتے ہیں۔ جب کہا جائے گا جی باطنی بیماریوں سے بچو، اس کا مطلب کیا ہوگا، دل کی بیماریوں سے بچو۔ جب کہا جائے گا کہ یہ باطنی بیماری ہے، اس کا مطلب ہوگا کہ یہ دل کی بیماری ہے۔ کیوں کہ باطن دل کو ہی کہتے ہیں۔ انسان کا جیسے ظاہر ہے اسی طرح باطن ہے۔ ظاہر سے مراد ظاہری اعضاء اور باطن سے مراد انسان کا دل ہے۔ دل کا تعلق انسان کی جو کہ عقل سے بہت زیادہ ہے، عقل سے وضاحت ہوتی ہے، راستہ ملتا ہے، پہچان ہوتی ہے، اور انسان اپنا فیصلہ دل سے لیتا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر رکھا ہے عقل سے سوچنے کے بعد، تو انہوں نے دل سے قبول کیا ہے۔ جنہوں نے انکار کر رکھا ہے تو انہوں نے عقل سے سوچا تو ہے لیکن انکار دل سے کر رکھا ہے۔ تو دل مرکز ہے، اس لیے اس دل کو انسان کا باطن کہا جاتا ہے۔